رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سنبھل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم آج کے دن ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن 2 مہینوں میں کی گئی عزاداریوں کو، ماتمداریوں کو، پرساداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. بالاخص جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے. قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جس میں پروردگار عالم انسان کے لیے ایک پیغام، ایک انسان کے لیے روشنی اور انسان کے لیے ہدایت کے جملے ادا کر رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. انسان، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا بندوبست کیا. ایک تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے کتاب کو بھیجا، دوسرا پروردگار عالم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور کو بھیجا. اب یہاں پہ اہل سنت کی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نور سے بھی مراد کتاب ہے، لیکن 40 سے زیادہ مفسروں نے لکھا کہ کتاب
کتاب ہے اور نور نور ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا، کیونکہ کتاب اور نور کے درمیان خدا نے واو کا لفظ لایا، اور واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے، مطلب ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا۔ اگر اس نور کو نہ مانو تو کتاب بھی باعث ہدایت نہیں ہے، اگر اس روشنی کو نہ مانو تو کتاب بھی باعث ہدایت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ ابھی مولانا کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ممبر کو دیکھ رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے نور کی محتاج ہیں۔ اگر امام بارگاہ کی لائٹس کو بند کر دیا جائے، آنکھیں تو ہوں گی لیکن آپ کو مولوی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر گھر میں کتاب ہو پر نور مصطفیٰ نہ ہو تو ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ داد دینا عبادت بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ اب عبادت کب ہے اور گناہ کب ہے؟ اگر داد دینے والا داد دے ذاکر کو تو گناہ ہے، اگر داد دینے والا داد دے خطیب کو تو گناہ ہے، لیکن اگر داد دینے والا داد دے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے تو پوری رات بھی دے تو عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا صرف کتاب نہیں، جب تک اس کتاب کے ساتھ نور نہ ہو، یہ کتاب بھی باعث ہدایت ہے، لیکن یہ تجھے ہدایت تب دیتی ہے جب اس کے ساتھ آئے ہوئے نور کو انسان مانے۔ کوئی کہے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، اور رسول فرمایا نہیں، کتاب کافی نہیں ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا نور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن بغیر اہل بیت کے تمہیں ہدایت دے نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا ایک تیری ہدایت کے لیے کتاب آئی، دوسرا تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا۔ نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے، اور اسی نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی ایسا بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھے ڈائریکٹ ہدایت دی ہے۔ خدا جب بھی ہدایت دیتا ہے تو یا محمد کے وسیلے سے دیتا ہے یا آل محمد کے وسیلے سے دیتا ہے۔ لیکن ہیں کچھ مسلمان جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ، یہ جشن منانا، یہ مجلسوں میں آنا، یہ دعا کرنا، یہ خدا کو کبھی سیدہ کا واسطہ دینا، کبھی محمد کا واسطہ دینا، کبھی آل محمد کا واسطہ دینا، کہتے ہیں آپ اتنی زحمتیں کیوں کرتے ہو؟ ہدایت لینی ہے تو کتاب کافی ہے، اور خدا سے مانگنا ہے تو اللہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ، اے مؤمن میں تمہارے حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب خدا اتنا قریب ہے تو تجھے مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا اتنا قریب ہے تو سینٹر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا اتنا قریب ہے تو کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو کہا جناب خدا نے یہ تو کہا کہ میں تیرے قریب ہوں، یہ کب کہا کہ تو میرے قریب ہے؟ اور یہاں لفظ میں بھی نہیں ہے، آواز ہے نحن اقرب الیہ، ہم تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ ہم کون ہیں جو شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ یہ خدا نے کب کہا کہ اے مومن میں جب بھی ہدایت دیتا ہوں ڈائریکٹ دیتا ہوں؟ فرمایا نہیں، وہ جب بھی ہدایت دیتا ہے یا ولی کے ذریعے سے دیتا ہے یا نبی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اور کہا کہ اپنی محفلوں میں جب آتے ہو اور خدا کو جب اہل بیت کا واسطہ دیتے ہو تو کیا فاصلہ ڈالتے ہو؟ اللہ سے جب بھی مانگا جائے تو پروردگار عالم سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ اہل سنت کے بہت بڑے لکھنے والے ہیں، مروج الذہب اہل سنت کی کتاب ہے۔ ملتا ہے رسول خدا کے زمانے میں بھی جب بھی جس کو جو بھی مسئلہ ہوتا تھا نبی کی خدمت میں آتا تھا۔ جس طرح آج آپ کوئی کربلا جاتا ہے، کوئی مدینے جاتا ہے، کوئی مسجد آتا ہے اور پروردگار عالم کو اہل بیت کا واسطہ دیتا ہے، کہ یہ نبی کی محفل میں آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ میں بے اولاد ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، یا رسول اللہ میں قرض دار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، یا رسول اللہ فصل میں اتنی آبادی نہیں ہے، زمین میں خرابی پیدا ہو گئی، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو لکھنے والا اہل سنت ہے مروج الذہب میں کہتا ہے نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کا انداز کیا ہے،
اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا انداز کیا ہے کہ بیمار آیا اسی انداز میں دعا کی، بے اولاد آیا اسی انداز میں دعا کی، قرضدار آیا اسی انداز میں دعا کی، کہ دعا کرنے کا انداز کیا تھا کہ ہمیشہ یہی کہتے تھے اور اسی انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اے خدا فلاں کو اولاد دے، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ پروردگارہ فلاں مومن کے رزق میں اضافہ فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اب کا ایک بار دعا کی، دو بار دعا کی، تیسری بار دعا کی۔ یہ جو نبی کی محفل میں کچھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب پہلی مرتبہ علی کا نام لیا کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ علی کا نام لیا کوئی بات نہیں، تیسری مرتبہ علی کا نام لیا کوئی بات نہیں، لیکن یہاں جب بھی جو بھی کوئی آتا ہے، نبی جب بھی دعا کرتے ہیں تو علی کا نام لیتے ہیں، کہ کبھی کبھی ایک دعا میں ہمارا نام بھی لیا کریں۔ تو جناب دعا قبول کروانی تھی، نبی تبھی امیر المؤمنین کا نام لیتے تھے۔ اس نے کہا آج کہہ ہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا تو انصاف کریے، آپ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں، کبھی ہمارا نام بھی تو لیا کریں۔ دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام دیا اور کہا کہ صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ کیسا صبر کا دیکھ، دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن تو آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ کہتے واقعہ مکے کا، ہجرت کر کے مدینے گئے، اسی طرح نبی بیٹھے تھے اتفاق سے، یہ وہی اعتراض کرنے والے نبی کے اطراف میں بیٹھے تھے، امیر المؤمنین تشریف لے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے حق میں دعا کیجیے۔ کہ جیسے رسول نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، لکھنے والا لکھتا ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے، اور رحمت للعالمین نبی نے رحمت بھرے ہاتھوں کو بلند کیا اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ اے خدا علی پر رحم فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اب جو دلوں میں تھا وہ زباں پہ ظاہر ہوا، یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، کہ یہ سننا تھا نبی کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے۔ فرمائے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ تو اگر ہم اپنی دعاؤں میں علی کا واسطہ دیتے ہیں تو یہ عین سنت رسول ہے۔ لیکن دیکھیے ماننے والا تو مان جاتا ہے، لیکن کوئی زندان ضدی ہو تو کہیں گے بھائی یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، ہم تو قرآنی ہیں، ہمیں کوئی قرآن کی آیت سنا دو کہ خدا نے قرآن میں کہا ہو کہ آپ ان کا نام لے کر دعا کر سکتے ہو، ان کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہو۔ تو ہم نے کہا آپ قرآن کا دوسرا سورہ اٹھائیے، سورہ بقرہ۔ حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا، ترک اولا کا مطلب وہ کام کیا جو آدم کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جب زمین پر بھیجے گئے اور جنت سے نکالے گئے تو کہتے ہیں حضرت آدم کئی سالوں تک اپنا سر اللہ کی دربار میں بلند کر کے دعا نہیں کرتے تھے، شرمندہ تھے کہ پروردگارا میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جب اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنی توبہ کی پروردگارا اپنے عمل سے شرمندہ ہوں، تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ انہ التواب الرحیم۔ کہ آدم اگر تو چاہتا ہے خدا تمہاری دعا کو قبول کرے تو یہ نہیں کہا کہ آدم توبہ کرو، یہ نہیں کہا کہ آدم اللہ سے مانگو تو خدا عطا کرے گا، یہ نہیں کہا کہ آدم رب کی دربار میں بس آواز دو کہ خدایا مجھے بخش دو تو خدا بخش دے گا، کہ نہیں، آدم اگر تو چاہتا ہے خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے تو کہا کہ خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر دعا مان، بکلمات، اور کہا کہ آدم نے جیسے ان کلمات کا صدقہ دیا فتاب علیہ
انہ التواب الرحیم. خدا نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. اور تفسیر کا لکھنے والا اہل سنت ہے. تفسیر کا نام تفسیر کبیر ہے. یہ لکھنے والا لکھتا ہے رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو نبی خدا نے فرمایا ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ فاطمہ کے بچے ہیں. میں کہوں یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ محمد ہے، وہ محمد کی بیٹی ہے، وہ محمد کے بچے ہیں، وہ محمد کا داماد ہے؟ لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ فاطمہ کے بچے ہیں؟ تو نبی نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد داماد بھی بڑھا دیں گے، بیٹیاں بھی بڑھا دیں گے. اسی لیے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں اگر دعا قبول ہوگی تو بس اس کی ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہو اور فاطمہ کے بچوں سے ہو. اللہم صلی اللہ محمد. تو آدم کی توبہ قبول ہوئی تو کس کے صدقے میں ہوئی؟ سیدہ اور اولاد سیدہ کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی. نوح کی کشتی بھنور سے نکلی تو کس کے صدقے میں نکلی؟ سیدہ اور اولاد سیدہ کے صدقے میں نکلی. تو جناب یہ بتائیے آدم ہیں کون؟ آدم ہے ابو البشر. شیعہ بھی کہے گا میرا باپ ہے، سنی بھی کہیں گے میرے باپ ہیں، اہل حدیث بھی کہیں گے میرے باپ ہیں، وہابی بھی کہیں گے میرے باپ ہیں. کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ انکار کرے کہ آدم میرا باپ نہیں. تو یہ جملہ کہنے دیجیے ارے جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور شریف باپ کا شریف بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. تو آدم کی بھی توبہ قبول ہوئی تو پنجتن کے صدقے میں، اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی تو پنجتن کے صدقے میں. تبھی نبی نے فرمایا مومن جب بھی دعا کرو تو شروع اور آخر میں صلوات بھیجا کرو. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا پرندہ پرواز کر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس دو پر نہ ہو. تو دعاؤں کو اگر فرش سے عرش تک پہنچانا ہے تو مجھ پر اور میری آل پہ صلوات بھیجا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو خدا دعا ویسے بھی قبول کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہی ہے کہ جب بھی دعا کرو تو مجھے پنجتن کا واسطہ دیا کرو، محمد اور آل محمد کا واسطہ دیا کرو. یہ شاید کہیں کہ قبلہ یہ شرک در عبادت ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرے تو عبادت خدا میں غیر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. کہ عبادت کا مطلب عبادت کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے عبادت ہے تو کہا کہ اس عبادت میں غیر کا ذکر کیسے آ جائے؟ دعا کرو تو ڈائریکٹ اللہ سے کرو. اسی سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا. جب موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی اور قحط آ گیا تو آئے موسیٰ کے پاس. موسیٰ پانی نہیں ہے، موسیٰ پیاس سے مر رہے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جب آئے موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ پیاس لگی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، وسیلے کے پیچھے نہ جاتے اور موسیٰ فوراً کہتے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ صحرا میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. جاؤ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ بارش برسا دے گا، اللہ چشموں کو جاری کر دے گا. لیکن قرآن کہتا ہے موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پر مارو. اور کہ جب عصا پتھر پہ لگی تو قرآن کہتا ہے مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ نے ایک چشمہ نہیں، دو چشمے نہیں، تین چشمے نہیں، بلکہ 12 چشموں کو جاری کیا. بھئی خدا 3 بھی تو کر سکتا تھا، لیکن خدا جب بھی فیض دیتا ہے تو 12 کے نام سے فیض دیتا ہے. جب بھی عطا کرتا ہے تو 12 کے نام سے عطا کرتا ہے. اور خدایا تو 5 چشمہ جاری کر دیتا، یہ کیوں کہا کہ عصا کو پتھر پر مارو؟ دیکھیے حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا، آب زمزم جاری ہو گیا. تو پروردگارا کیا موسیٰ کے ہاتھ میں طاقت نہیں؟ پہلا مسئلہ میں جب بھی دیتا ہوں نبی کے وسیلے سے دوں گا.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگارا موسیٰ ہاتھ مارتے چشمہ جاری ہو جاتا، اسماعیل کی طرح ایڑی مارتے چشمہ جاری ہو جاتا۔ یہ کیوں کہا کہ موسیٰ فضرب بعصاک الحجر، اپنی عصا کو پتھر پر مارو، اور اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے؟ کیا عصا میں موسیٰ کے ہاتھ سے زیادہ طاقت ہے؟ بھائی دیکھیے، میں آپ سے ڈائریکٹ بھی پانی مانگ سکتا ہوں نا، لیکن میں کہوں قبلہ مجھے پانی چاہیے، اور آپ فلاں جناب کو کہیں کہ آپ اٹھیے اور مولانا کو پانی دیجئے، میں کہوں گلاس آپ کے سامنے تھا، آپ نے پانی کیوں نہیں دیا؟ لیکن یہ اس جناب کو کہیں کہ نہیں آپ اس کو پانی دیں۔ پروردگارہ قوم کو پانی چاہیے تھا، چلو نبی کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہہ دیتے کہ موسیٰ اپنا ہاتھ مارو چشمہ جاری ہو جائے گا۔ کیا نبی کے ہاتھ میں طاقت نہیں؟ ابا نبی کے ہاتھ میں طاقت ہے، کیونکہ اسماعیل کے پاؤں میں یہ طاقت ہے۔ اگر ایڑیاں رگڑے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پروردگارہ کیا اس لکڑی میں زیادہ طاقت ہے؟ کہ یہ نہیں دیکھو یہ لکڑی ہے، دیکھو یہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ لکڑی تیرے ہاتھ میں ہو تو معجزہ نہیں دکھاتی، اور یہ لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں ہو تو معجزہ دکھاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ علم کو چومتے کیوں ہو، یہ لکڑی تو عام لکڑی ہے۔ ہاں جناب، یہ لکڑی عام لکڑی ہے، جس طرح موسیٰ کی لکڑی کی نسبت جب موسیٰ سے ہو تو معجزے دکھاتی ہے، اور اس لکڑی کی نسبت جب عباس سے ہو جائے تو معجزے دکھلاتی ہے۔ یہاں معاملہ نسبتوں کا ہے کہ ایک لکڑی کی نسبت جب موسیٰ سے ہو جاتی ہے تو وہ اعجاز الہی کر کے دکھا دیتی ہے۔ اسی طرح وہ زری ہو نسبت حسین ابن علی سے ہے، وہ خاک ہو نسبت حسین ابن علی سے ہے، وہ بندہ ہو نسبت حسین ابن علی سے ہے۔ آنکھوں سے تو آنسو بہت بہتے ہیں، لیکن جب آنکھوں کے گرتے ہوئے آنسوؤں کی نسبت حسین ابن علی سے ہو جاتی ہے، تب جو آنسو اس قابل بنتے ہیں کہ سیدہ زہرا کے رومال میں جمع ہو جائیں۔ قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ قدم جب کرب و بلا کی طرف چلتے ہیں تو فرمایا اس کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، کیونکہ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نسبت محمد اور آل محمد کے ساتھ ہے۔ تب اہل بیت فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، فرمایا بسبب لطف کی وجہ سے ہے۔ فرمایا بنا عبد اللہ، ہم نے عبادت کی تو ملائکوں نے ہمیں دیکھ کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ بنا سبح اللہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی۔ حدیث قدسی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے، امام رضا کا قول ہے، اگر کسی کام کے لیے جاؤ اور وہ کام تمہارا نہ ہو تو فرمایا کسی اور کو دوش نہ دینا، سب سے پہلے اپنے آپ کو دوش دینا کہ مولا کیوں؟ فرمایا اگر وضو کر کے جاتے تو تیرا کام ہو جاتا، اور جب تو وضو کر کے نہیں جاتا تیرے کئی کام وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ اور حدیث قدسی فرمایا جب بھی کوئی مومن وضو کرتا ہے قربت کی نیت سے، فرمایا جب وضو کرتے وقت اس کے وضو کے پانی کے جتنے قطرات گرتے ہیں، ہر قطرے سے خدا ایک فرشتہ بناتا ہے، اور تا قیامت یہ فرشتہ اس مومن کے لیے تسبیح کرتا ہے، اس مومن کی طرف سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اتنا نتیجہ بنا کہ فرشتے کس چیز سے بنتے ہیں؟ مومن کے وضو کے پانی سے فرشتے بنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آدم کی خلقت سے پہلے بھی تو فرشتے تھے، کس نے وضو کیا؟ کس کے پانی کے قطرات سے فرشتے بنے؟ مطلب آدم سے پہلے بھی کچھ تھے جو وضو کرتے تھے اور فرشتے بنتے جاتے تھے، اور وجود وہی ہے کہ بنا عبد اللہ، بنا سبح اللہ کے ہم نے عبادت کی، ہماری عبادت کو دیکھ کر ملائکوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ فلسفہ کہ جناب عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف ذکر پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ آپ شیعہ جب عبادت کرتے ہیں تو کبھی اہل بیت کا نام لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو محمد اور آل محمد کا نام لیتے ہیں، تو گویا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ دیکھو جب بھی کوئی آپ پر اعتراض کرے، آپ اسی اعتراض سے جواب ڈھونڈا کرو، یہ نہیں کہ آپ کسی اور جواب کے پیچھے لگ جاؤ۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کی آیتیں اپنی تفسیر خود کرتی ہیں، اس کے بجائے کہ ہم اطراف میں ڈھونڈیں، اسی قرآن کی آیت پڑھو، اسی کے اندر قرآن کی کیا پائی جاتی ہے؟ تفسیر پائی جاتی ہے۔ اب یہ کہیں کہ جناب عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس عبادت میں غیر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اگر غیر کا ذکر ہوا تو وہ شرک ہے، یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ پھر مسلمان کو عبادت کر ہی نہیں پائے گا، کیونکہ اتنی عبادتیں ہیں جس میں خدا کا ذکر نہیں ہے پر غیر کا ذکر ضرور ہے۔ ہم نے کہا جناب بس اچھا، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا ذکر نہ ہوگا، غیر کا ذکر ہوا تو شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ حج پہ گئے، کس کے لیے گئے؟
اللہ کے لیے گئے، اور جب طواف کرنے لگے تو کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو طواف اللہ کا کر رہے ہو یا غیر اللہ کا کر رہے ہو؟ تو میں کہہ تو سکتا ہوں پروردگارا اتنا خرچہ کر کے مکے آیا تیری عبادت کے لیے، اور چکر تو گھر کے لگوا رہا ہے، چکر تو ایک پتھر کے گھر کے لگوا رہا ہے۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اور طواف کس کا؟ پتھر کے گھر کا۔ پروردگارا عبادت تو تیری کرنے آیا، لیکن ہر مسلمان حجر اسود کے پیچھے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ایک کالا سا پتھر ہے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ جناب ہم نے بوسہ دینا ہے، جناب ہم نے چومنا ہے۔ تو جناب یہ جسے چوم رہے ہو یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو کالا پتھر چومے تو موحد، میں حسین کی زری کو چوموں تو مشرک۔ وہ بھی تو غیر اللہ ہے اور وہ بھی غیر اللہ ہے۔ یہ کالے پتھر کو خدا چمواتا ہے، پھر خدا طواف خانہ خدا کرواتا ہے، پھر طواف کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ مقام ابراہیم بھی بیچ میں آنا چاہیے۔ ارے عبادت خدا کی، ابراہیم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ابراہیم کا گھر بیچ میں آنا چاہیے۔ ارے عبادت خدا کی، ابراہیم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ خدا نے کہا بھی ٹھہرو، کچھ اور کا بھی ذکر باقی ہے۔ پھر اسے بھیجتا ہے صحیح صفا و مروہ کے پیچھے۔ اتنے دور سے اللہ کی عبادت کرنے آیا، لیکن خدا اسے دوڑ لگواتا ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے، مروہ سے صفا کی طرف آتا ہے، یہ 7 مرتبہ دوڑ لگاتا ہے۔ ارے تو کر کیا رہا ہے؟ پھر بیچ میں سبز بتیاں لگا دیں، کہا جب دوڑتے ہو اور جب سبز نشان آئے تو ذرا تیز دوڑو۔ ارے تیز کیوں دوڑوں؟ میں تو اللہ کی عبادت کرنے آیا تھا۔ کہ نہیں، یہاں پر ایک بی بی تھی جن کا نام ہاجرہ تھا، وہ تھوڑا تیز دوڑی تھی۔ ارے ذکر خدا کا تو فکر ہاجرہ کی کیوں ہو؟ ذکر خدا کا اور یاد ابراہیم کی کیوں ہو؟ یاد اسماعیل کی کیوں ہو؟ تو خدا یاد ابراہیم اور یاد اسماعیل میں دوڑے لگواتا ہے، اور آخر میں ہر مسلمان کے ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے، جناب ہم نے تھوڑا سا پانی جمع کرنا ہے۔ یہ پانی کیا ہے کہ کوئی تھا جس نے ایڑیوں کو رگڑا تھا اور آب زمزم نکلا تھا، تو یہ پانی پیے تو مسلمان ہے، اور ہم حسین کی سبیل پیے تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ وہاں نسبت یا اسماعیل سے ہے یا ابراہیم سے ہے یا ہاجرہ سے ہے، تو اللہ سے بھی تو سوال بنتا ہے، پروردگارا میں عبادت تیری کرنے آیا تھا، لیکن جہاں جہاں دیکھو یہاں یاد تیری نہیں ہے، یا یاد ابراہیم کی ہے، یا یاد اسماعیل کی ہے، یا یاد ہاجرہ کی ہے۔ پھر کہا کہ رمی جمرات کرو۔ رمی جمرات کیا ہے؟ کہ یہاں پر ابراہیم نے شیطان کو کنکر مارے تھے، تو بھی شیطان کو کنکر مار، اور 3 پتھر بنا دیے، اور مسلمان ان کو پتھر مارتا ہے۔ اور بڑے بڑے شیطان جاتے ہیں پاکستان سے ان 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے۔ ہاں، بعد وسیم اکرم کی طرح تیز بھی مارتے ہیں، اس تصور میں کہ واقعاً کوئی شیطان کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ ارے یہ سمبل ہے، ذرا سمجھو کہ خدا کرواتا کیا ہے۔ پورے اعمال حج کو دیکھو گے، یہ کس کی کاپی ہے؟ یہ ابراہیم کی کاپی ہے۔ یہ ہاجرہ کی نقل کر رہا ہے، یہ ابراہیم کی نقل اتار رہا ہے۔ ابراہیم نے پتھر مارا تو یہ پتھر مارتا ہے، ہاجرہ نے دوڑ لگائی تو یہ دوڑیں لگاتا ہے، ابراہیم نے طواف کیا تو طواف کرتا ہے۔ پروردگارہ یہ ساری کاپی چکر کیوں ہو رہا ہے؟ جو کچھ ان نبیوں نے کیا اور ہزاروں سال گزر گئے، تم مجھ سے وہ کروا رہا ہے جو ہاجرہ نے کیا تھا، تم مجھ سے وہ کروا رہا ہے جو ابراہیم نے کیا تھا۔ تو اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے بندے، اگر تو نے مجھے مانا ہے تو میری وجہ سے نہیں مانا ہے، ابراہیم کی وجہ سے مانا ہے۔ اگر یاد ابراہیم زندہ رہے گی تو یاد خدا زندہ رہے گی، اور اگر ہم نے دین اسلام کو بچایا ہے تو ہم نے نہیں بچایا، یہ حسین ابن علی کی وجہ سے بچا ہے۔ تو یاد محمد اور آل محمد زندہ رہے گی تو دین اسلام زندہ رہے گا۔ تو کہا کہ میری عبادت میرے محسنوں کی یاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آج تیرے پاس جو کچھ ہے یہ اثر زبان مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا میں ہوں تو تو نے کہا ہوں، اس نے کہا قرآن ہے تو تو نے کہا قرآن ہے، اس نے کہا کہ دین ہے تو تو نے کہا دین ہے، اس نے کہا قیامت ہے، جنت ہے، حور ہیں، غلماں ہیں، پوری سورہ رحمان تجھے سنا دی، اور تم نے اسی مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کیا۔ اگر مصطفیٰ نہیں تو خدا نہیں، اگر مصطفیٰ نہیں تو گویا جنت نہیں۔ تو کہا جب تک اس کی یاد زندہ ہے تو سمجھو میری یاد زندہ ہے،
جب تک علی کی یاد زندہ ہے تو دین کی یاد زندہ ہے، جب تک حسین کی یاد زندہ ہے تو اسلام کی یاد زندہ ہے۔ تو فرمایا ہر عبادت کے کرنے کے بعد صلوات بھیجا کرو محمد اور آل محمد پہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تبھی حدیث کے جملے ہیں، فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن صلوات بھیجتا ہے، کہتے رسول جب معراج پر گئے تو نبی مختلف فرشتوں سے ملے۔ اب اس زمانے کے مسلمانوں کو رسول اپنے انداز میں سمجھا رہے تھے۔ فرمایا ایک فرشتے سے پوچھا تمہارے پاس پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے، وہ اپنا پاور بتاتا رہا۔ کسی ایک فرشتے سے نبی ملا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی اتنی طاقت ہے کہ میں ہر چیز کو گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، کاؤنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بارش ہوتی ہے تو قطرات کتنے گرے مجھے پتا ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں مجھے پتا ہے، سمندر کے اندر مخلوق کتنی ہے مجھے پتا ہے، فلاں مومن کے سر پہ بال کتنے ہیں مجھے پتا ہے، آسمان کے ستارے کتنے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اچھا اتنی طاقت کہاں، ہر چیز کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں۔ کہ کوئی ایسی چیز ہے جسے تو کاؤنٹ نہ کر سکے، جسے تو گن نہ سکے؟ کہا یا رسول اللہ ایک چیز ہے جسے میں آج تک گن نہیں سکا۔ نبی نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا اس کے ثواب کو آج تک میں نہیں گن سکا۔ وآل محمد، تو کیوں کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں کیونکہ غم میں بھی انہی کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن شیعوں کے ذکر میں اور غیروں کے ذکر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ بھی ذکر کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، شان مصطفیٰ پڑھتے ہیں، شان اہل بیت پڑھتے ہیں، ابھی تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، وہاں صرف ذکر ہوتا ہے، یہاں ذکر کے ساتھ فکر ہوتا ہے۔ ذکر کا اپنا فائدہ ہے، لیکن اگر ذکر میں فکر نہ ہو تو پھر ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ہندوازم میں اور اسلام میں فرق یہی ہے کہ ہندو صرف ذکر کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے، اور اکثر مسلمان صرف ذکر کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ علی کی محفل میں آتے ہو تو علی ذکر بھی کرواتے ہیں، ساتھ میں فکر بھی کرواتے ہیں، کیونکہ یہ مکتب بت پرستی کا مکتب نہیں ہے، یہ مکتب چڑھاووں کا مکتب نہیں ہے کہ آپ صرف ایک شخصیت کو بت بنا دو اور اس کا ذکر کرتے رہو لیکن اس شخصیت کی فکر کو نہ لو۔ آج اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر علی ابن ابی طالب ہیں کہ نہیں ہیں تو آج علی کا جسم نظر نہیں آئے گا لیکن علی کی فکر نظر آئے گی۔ آج اب عبداللہ الحسین کا جسم نظر نہیں آئے گا، اب عبداللہ الحسین کی فکر نظر آئے گی۔ بہت بڑی تعداد ہمارے اندر بھی ایسی موجود ہے جو صرف کہتی ہے کہ امت کو ذکر تک محدود رکھو اور ان کو فکر تک نہ لے جاؤ۔ آغا قراتی کا بہترین جملہ فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بھی ثواب ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا یہ اصل مقصد ہے۔ پہلی منزل ذکر کی ہے، دوسری منزل فکر کی ہے۔ مسلمان کیونکہ سوچتا نہیں، اب سوچتا نہیں تو دیکھیے اس نے رسول سے کیا لیا، مسواک لیا، اینٹوں کی شلوار لی، کہ نبی برتن میں پانی پیتے تھے ہم بھی برتن میں پانی پیئیں گے۔ اور ان کے جو پیر صاحب ہیں کسی نے کہا کہ جناب آئیے ہم سے ملیے، یہ فرسٹ فلور پہ رہ رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ صاحب جو ان سے ملنا چاہتے تھے وہ تھرڈ فلور پر تھے۔ کہا کہ نہیں میں تھرڈ پہ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، توہین ہے۔ کہ کس کی توہین ہے بھائی، تھرڈ پہ آ جائیں؟ کہا نہیں، اوپر آؤں گا تو نبی کی قبر نیچے ہو جائے گی اور میں نبی کی قبر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ جیسے یہ جناب گدھے سے پاکستان سے سعودی عرب گئے تھے، جہاز بھی تو اوپر ہی تھا، اوپر ہی سے تو آپ نیچے اترے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کی فکر کو نہیں لیا اور کہیں جناب ذرا چہل قدمی تو کریے، نہیں ہم سبزے پہ نہیں چلیں گے، یہ گنبد خضرا کا رنگ ہے، اس پہ پاؤں کون رکھے گا۔ انہوں نے رسول کے گنبد سے صرف سبز کلر لیا، پگڑیاں سبز کر دیں، گھر سبز کر دیے،
اور اسی سبزے کے چکر میں زندگی گزار دی. کسی نے صرف رسول خدا کے کا نبی کپڑے سفید کپڑے پہنتے تھے, صبح سے شام تک سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مسواک کو لے. میں نہیں کہتا یہ بری چیزیں ہیں, لیکن رسول سے یہ چیزیں آپ نہیں لے سکتے ہو کہ نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے, نبی کا گھر کیسا تھا, نبی کن برتنوں میں پانی پیتے تھے. پھر آپ اے سی بھی چلا رہے ہو, کیمرے بھی چلا رہے ہو. نبی کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا, نبی کے زمانے میں ایسی نہیں تھی. آدمی یہ کہے کہ میں دیکھوں یا رسول خدا کیا کھاتے تھے, پھر بھائی ساری مجلسوں سے حلیم کو ختم کر دو, نہاریوں کو ختم کر دو, بریانیوں کو ختم کر دو, پکوڑوں کو ختم کر دو, کیونکہ نبی نے زندگی میں ایک پکوڑا نہیں کھایا, اور یہاں تمہاری افطاری نہیں ہوتی جب تک پکوڑا نہ ہو. یہ سوچ ہے نا کہ میں نے رسول کی کس چیز کو فالو کرنا ہے, میں نے امیر المؤمنین کی کس چیز کو فالو کرنا ہے. چوٹیاں بنا دی کہ نبی کے بال بڑے تھے. ظاہر پرستی, تم بت پرست ہو کیا؟ ہم ظاہر پرستی کے لیے آئے ہیں کہ نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے. ابھی مولانا آپ نے جبہ کیوں پہنا کہ رسول پہنتے تھے, اب سارے جبہ ہی پہنتے رہیں گے. پھر آسٹریلیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا جس کا گھر نبی جیسا ہو. کسی کے کپڑے رسول جیسے نہیں ہیں, کسی کا لباس ان جیسا نہیں ہے. امپاسبل ہے کہ آپ انسان کو ڈٹو کاپی کرو, اس کے ظاہر کو. تبھی علماء منع کرتے ہیں کہ اہل بیت کی تصویریں نہ بنایا کرو, اپنی شاعری میں اہل بیت کے ظاہر کی توصیف نہ کیا کرو زیادہ, کہ مثلا ہمارے شعراء اسی پہ لگ جائیں کہ حضرت عباس کی آنکھیں کیسی تھیں, حضرت عباس کی زلفیں کیسی تھیں. فرمایا ان چیزوں کو زیادہ رنگ نہ دیا کرو, کیونکہ ان چیزوں کو کاپی کرنا مشکل ہے. ہم میں سے کوئی شکل عباس کا نہیں بن سکتا, پر کردار عباس کا بن سکتا ہے. ہم میں سے کوئی ان کی شکل کو کاپی نہیں کر سکتا, نہ ہی معیار شکل ہے. معیار یہ ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی, معیار یہ ہے کہ ان کی فکر کیا تھی. آج فکر پرس بنو اگر ان کی فکر آپ کے اندر نظر آئے گی. آج معاشرے میں آپ فکر علی دکھا سکتے ہو, لیکن شکل علی تو نہیں دکھا سکتے نا. نہ ہی کوئی امیر المؤمنین کی شکل جیسا بننا چاہتا ہے. ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, ان کی فکر کو فالو کریں. لیکن ایک طبقہ جو صرف وہابیوں کی طرح یا بعض بریلویوں کی طرح ظاہر پرست بنانا چاہتا ہے. یہ رومال کیوں پہنا ہے, فلاں صحابی نہیں پہنتے تھے. یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں, فلاں صحابی. آپ مکے چلے جاؤ, یہی سوالات ہوتے ہیں, آپ نے یہ کیوں پہنا, آپ نے وہ کیوں پہنا. بھائی انہوں نے نہیں پہنا تو کیا ہم نہیں پہن سکتے, یا انہوں نے منع کیا کہ بھائی جو ہم یہ کھاتے ہیں وہ آپ کھاؤ, یا ہم جو نہیں کھاتے وہ آپ نہیں کھا سکتے. تو ہم نبی کی کس چیز کو فالو کریں, اہل بیت کی کس چیز کو فالو کریں. فکر اہل بیت ہے, فکر اہل بیت اصول سے بیان ہوتی ہے. امیر المؤمنین نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کوئی شرارتی بندہ آیا, کہا جلی سے ایسا سوال کروں اول وقت نکل جائے. اب سوال بھی بڑا عجیب تھا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے دیتے ہیں. اب واقعاً اگر امیر المومنین کاؤنٹ شروع کر دیتے دنیا میں کتنے جانور ہیں, تو دن تو کیا شاید مہینے گزر جاتے نام بتاتے بتاتے. تو مولا نے نام نہیں بتایا, مولا نے اصول بتایا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ یہ دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں وہ یہ دیتے ہیں. ممبر پہ گئے, امام نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے. درد امیر المومنین کیا تھا, کچھ بے وقوف علی کے مجمع میں ہوتے تھے نا. کھڑا ہو گیا, علی جو پوچھوں. امام نے کہا جو پوچھو. کہ علی یہ بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں. بھئی یہ سوال تو کوئی مجھ سے بھی کرے تو میں جواب دے دوں, امیر المومنین تو بڑی بات ہے. ابھی مجمع میں سے کوئی کہے کہ مولانا بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے, میں کہوں گا 1,05,550. جا گن جا کے. کوئی سوال ایسا ہو جس کو ویریفائی بھی تو کر سکو کہ مولانا داڑھی میں بال کتنے, میں بتا دوں گا بھائی 2,05,555 بال ہیں. اب جائیے آپ گنیے, میں نے آپ کو ایک کاروبار سے لگا دیا, آپ جا کے گنتے رہیے. بیچ میں ایک بال آگے پیچھے ہو گیا, پھر شروع سے گنتی شروع کرو. امیر المؤمنین کریں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ. ایسے احمق لوگ کل بھی تھے, ایسے احمق لوگ آج بھی ہیں. ہاں ہم کہیں پہ جاتے ہیں, بعض لوگ بس مولوی مل جائے تو سوالوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. بھئی اے آئی کا زمانہ, گوگل کا زمانہ, 4 سوال ادھر سے بھی کر لو. مولانا مل گیا, ہاں تو پورا مولانا کا قیمہ بنانا ہے, ہر سوال کرنا ہے. ہمارے ایک دوست مولانا تو اتنے سوال کیے, ان سے اتنے سوال کیے, اور آخر میں کہا مولانا یہ بتائیے حضرت آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. تو مولانا بی پی ہائی ہو گیا ان کا.
سوال کر کر کے مولانا کو تنگ کر دیا. رسول خدا سے آتے تھے ایسے لوگ سوال کر دیا, یا رسول اللہ, حضرت موسیٰ نے جو لکڑی سے اژدہا بنایا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ تو بھائی نر تھا تو تیرا کیا, مادہ تھا تو تیرا کیا؟ سوال وہ جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو. کیوں فرمایا کہ بعض محفلوں سے بچو جن میں غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں, خواتین برا نہ مانے. ہمارے نانا حضور کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 عورتیں ہوں نا, اگر یہ بات نہ کریں یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ سر نہ پیر, گھنٹوں گھنٹوں انسان کے کیا ہو جائیں, ضائع ہو جائیں. اس سے عقل کیا ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ, حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا, دادا کا نام کیا تھا؟ آج یہی بحثیں ہم کربلا کے بارے میں بھی کرتے ہیں. کربلا میں یہ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, فلاں کی ایج کتنی تھی, فلاں کا نام کیا تھا. بھائی اصل مصیبت کربلا ثابت ہے. اور بعض ہمارے مولوی بھی آتے ہیں ایسے مسئلوں کو چھیڑ دیتے ہیں اور مومنین لڑتے رہتے ہیں, مولانا یہ شادی ہوئی تھی, یہ نہیں ہوئی تھی, فلاں کی ایج کیا تھی. اصل موضوع پہ مانو, مقصد کربلا پہ گفتگو کرو. تاریخ کے معاملات اتنے تاریخ اتھینٹک نہیں ہے کہ آپ اصل واقع کربلا ہوا تھا, ختم. کربلا میں ظلم ہوا تھا, ختم ہو گیا. نام کیا تھا, نہیں تھا. ان موضوعات میں پڑھو گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچو گے, اور پھر شیطان تمہیں انہی چکروں میں لگاتا رہے گا, اور اصل ہدف کربلا سے انسان کیا ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. مولانا کہتے ہیں میرا بی پی اتنا ہائی کر دیا, اور کہا کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ مولانا کہتے ہیں میں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا میں نے پڑھایا تھا. بھائی کس نے بھی پڑھایا تھا, اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو فرمایا اہل بیت کا کام کیا ہے, اصول. آج ہم ان چکروں پہ لگ جائیں کہ اہل بیت کے بال کیسے تھے, اہل بیت کا حلیہ کیسا تھا, اہل بیت کے کپڑے کیسے تھے. ایک سوال کیا امیر المومنین سے, رسول خدا سے, بھئی آج برگر بھی ہے, پزا بھی ہے, میں کیا کھاؤں؟ بھئی مولا علی نے تو پزا نہیں کھایا. ایک آدمی متقی بن جائے, میں تو مولانا پزا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں تو برگر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بھئی کیوں؟ وہی مولا علی نے کہا. اب آپ بھی کہیں بھئی بڑا متقی آدمی. ہمارے یہاں تقویٰ کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. ہمارے یہاں اپنے ایک قسم کے متقی بنے ہوئے ہیں جن کا نہ دین سے نہ حکمت سے. تبھی کا 3 کام ہیں امام کے, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو تزکیہ کرے, پاک کرے. آپ پانی گلاس میں ڈالو, گلاس نجس ہو, پاک پانی میں ڈالو گے کیا ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا. آپ اتنے معارف قوم کو بتاتے ہو لیکن قوم کو پاک نہیں کرتے ہو. فائدہ کہ آئیں گے سنیں گی اور چلی جائیں گی, کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وجود پاک نہیں ہے. خدا 11 قسمیں کہتا ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. ساری قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کا کیا کیا, تزکیہ کیا. پہلے پاک تو کرو صفات رذیلہ سے, حسد سے خود کو پاک کرو, لالچ سے خود کو پاک کرو, مختلف صفات سے خود کو پاک کرو, اللہ کے اطاعت گزار بنو. اب جو علم لوگے تو علم فائدہ ہے نا. آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ جاتے تھے, قبلہ نصیحت کریں نصیحت کریں نصیحت کریں. کہتے تھے بیٹا پہلی نصیحت میری یہ ہے جتنا پتا ہے اس پر عمل کرو, پھر آگے نصیحت ڈھونڈو. ہمیں جو علم ہے انہی پہ عمل نہیں کرتے ہیں, ہمیں جو پتا ہے ہم اسی چیز پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو جب تک انسان صاحب علم, پہلی چیز تزکیہ, پھر تعلیم کا. تیسری چیز بھی اگر نہ ہو تو نہ تزکیے کا فائدہ ہے نہ تعلیم کا فائدہ ہے. تیسری چیز کیا ہے, حکمت ہے. جب تک صاحب حکمت نہ بنو. اب حکمت کا ایک ہلکا سا اشارہ دوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہمارے اکثر برادران اہل سنت اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں, اور آپ پوچھو کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں رسول کی سنت ہے. ظاہر پرستی, رسول کی کیا ہے, سنت ہے. اب میں نے بھی امامہ پہنا, آپ کے رسول کی سنت ہے, ہم بھی امامہ پہنے. ہاں رسول نے پہنا تھا, اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو سنت بھی ہے, امامہ نہیں تو ٹوپی پہنے, ٹوپی نہیں تو سر کو ڈھانپے. لیکن سوال یہ ہے کیوں, حکمت کا. مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی, بھائی جب حکمت نہیں بتاؤ گے تو کیسے کرے گی. بیٹا نماز نہیں پڑھتا, حکمت نہیں بتاؤ گے کیسے پڑھے گا. مولانا روزہ, بھائی حکمت کا نہیں پتا تو روزے کا فائدہ کیا. بعض لوگوں کو رمضان سے بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. حدیث کے جملے ہیں, یہ ماہ مبارک رمضان میں صرف بھوک لے کر جاتے ہیں. وہ معارف روزہ ان کو پتا نہیں ہوتا. روزے کا مطلب انسان صحت مند رہے,
روزے کا مطلب انسان کے اندر سیلف کنٹرول بڑھے، روزے کا مطلب انسان کا ول پاور مضبوط ہو، انسان کا ارادہ مضبوط ہو۔ ہم 12 گھنٹے کنٹرول کرتے ہیں، افطاری پہ امیر شام کے مہمان بن جاتے ہیں، ایسا ٹوٹتے ہیں کہ وہ جو ہدف روزہ تھا وہ سارا کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر سے پوچھے کہتے ہیں مولا رمضان میں وزٹرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جو مہینہ شفا کا مہینہ، اسی مہینے میں بندہ اللہ کو کیا ہو جاتا ہے، پیارا، اور گھر والے کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، ہاں اچھے لوگ ہیں رمضان میں جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھا کھا کے مر جائے۔ 40 ابا عبداللہ الحسین میں ہم چل رہے تھے، ایک ہمارے جاننے والے تھے، بیٹی بیچاری ان کی اتنی پریشان، شوگر کے مریض، بی پی کے مریض، اور 40 میں آپ کو پتا ہے ادھر موقب ادھر موقب، ادھر کھانا ادھر کھانا، تو کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں ادھر سے کھا رہے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے بابا تھوڑا سا احتیاط کریں، شوگر ہے، کہ میں امام حسین سے شفا لینے آیا ہوں، اور امام حسین کی نیاز میں شفا ہے۔ اب سادہ لوگ بس جملے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں کہ نیاز میں کیا ہے، شفا ہے۔ اب مولوی بولتے شفا نہیں ہے تو کہیں گے مقصرہ مولوی آیا تھا آج مجلس پڑھ کے گیا اور کہا کہ نیاز امام حسین میں شفا نہیں ہے۔ ہم کنیا گئے اور کہا کہ مولانا ابا حضور کو سمجھائیے، پورا گھر میں کنٹرول ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی جشن کی مجلس ہو، سفرہ لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، یہ شربت بھی ڈٹ کے پیتے ہیں، حلوہ بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں، جلیبی بھی کھاتے ہیں، اب منع کریں تو کہتے ہیں شفا ہے۔ اب اماں کو بھی کچھ نہیں بول سکتے، کہتی ہیں بھائی شفا ہے، اب کچھ بھی بولو تو کہتے ہیں مولا حسین کے نیاز سے روک رہے ہو، کہ مولانا آپ سمجھائیے۔ میں نے کہا ذرا لائیے، میں نے کہا جناب نیاز ابا عبداللہ الحسین شفا ہے، ہر کسی کا عقیدہ ہے کہ امام حسین کی نیاز میں، امام حسین کی سبیل میں اللہ نے کیا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی روایت لا کے دکھاؤ کہ امام حسین نے یہ قید لگائی ہو کہ جب تک تو پورا پیالہ کھائے گا نہیں تب تک میں شفا نہیں دوں گا۔ یہ ہے کہیں کہ پورا گلاس شربت کا پیو تو پھر امام حسین شفا دیں گے؟ میں نے کہا تو اگر شفا کی نیت سے کھائے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے، نیت شفا ہے نہیں، پیٹ بھرنا ہے۔ ہوس نفس کو اس نے کس کا نام دے دیا، شفا کا نام دے دیا۔ بھائی خاک شفا شفا ہے کہ نہیں ہے؟ چھٹے امام کی حدیث ہے نا، فرماتے مومن ذری سی خاک شفا اٹھانا، شہد میں ملانا، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، شروع آخر میں صلوات پڑھنا، مریض کو چکھانا، تو خدا کیا دے گا، شفا دے گا۔ اب بندہ سجدگاہوں کی سجدگاہیں کھاتا رہے کہ مولانا اللہ نے کیا دی ہے، شفا دی ہے۔ فرمایا صرف علم نہیں، صاحب حکمت بھی بنو، شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ حکمت، بھائی نبی اگر کوئی کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اس میں کیا ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اگر خالی حکمت بنو گے تو اس کام میں بت پرستی ہے، وہ کاپی پیسٹ ہے۔ جس انسان کی چیز میں اندھاپن ہو، جس میں انسان سوچے نہیں، جب ہم سوچیں گے نہیں تو اکثر دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں خواتین حجاب تو کرتی ہیں لیکن حجاب کے اندر ہی بے حجابی ہوتی ہے۔ اس حجاب کا فائدہ کیا؟ جب تک لفظ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو مطلب حجاب نہیں ہے نا۔ اگر حجاب آ جائے تو میں آپ کو نظر آؤں گا کہ نہیں؟ نہیں۔ تو حجاب کا مطلب چھپنا۔ اب سوال ہے کس کو چھپاؤں؟ اگر اہل بیت کہتے ہیں حجاب تو پھر سوال ہوگا کہ کس چیز کا حجاب؟ پھر وہ اہل بیت سے پوچھو کہ مولا کس چیز کا حجاب؟ میں نے صرف ایک خاتون کو ایک جملہ سنایا، اللہ نے اسے ہدایت دی، میں نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ محمد، بی بی فرماتی ہے علی میرے لیے تابوت کا بندوبست کرو۔ عربوں میں جنازوں کو تابوت میں نہیں رکھا جاتا تھا، کہ علی اگر تیرے پاس وقت نہیں تو میں زبیر کو کہوں۔ کیسا تابوت کا جیسے حبش میں بنایا جاتا ہے۔ تابوت کا مطلب جنازے کو کس میں رکھا جائے، تابوت میں رکھا جائے۔ بی بی تابوت کیوں؟ کیونکہ کفن جب باندھا جاتا ہے تو لپٹا جاتا ہے۔ کفن قمیص کی طرح ڈھیلا نہیں ہوتا، کفن کوٹ کی طرح، عبایا کی طرح، چادر کی طرح ڈھیلا نہیں ہوتا۔ کفن میں بندے کو ایسے ریپ کیا جاتا ہے، جیسے ٹافی کو آپ ریپ کرتے ہو، کفن کو ایسے باندھا جاتا ہے۔ حالانکہ وصیت کی کہ دفنی باللیل، رات میں دفن کرنا۔
فرماتے علی میں نہیں چاہتی میرا کفن میں لپٹا ہوا بدن بھی کسی نامحرم کو نظر آئے. کیوں نظر نہ آئے؟ کیونکہ جب کفن میں اس طرح سے لپٹا جاتا ہے تو انسان کے قد کا پتہ چلتا ہے، انسان کے بدن کے اندام کا پتہ لگتا ہے کہ جناب موٹا ہے یا پتلا ہے، قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے. کہ مجھے تابوت میں رکھو تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. میں نے کہا یہ بی بی کب کہہ رہی ہیں؟ جب دنیا سے چلی گئی ہیں. مطلب جو بی بی مرنے کے بعد بھی یہ برداشت نہ کرے کہ میرے بدن کا سائز، اندام بدن کسی کو پتہ لگے. اب اندازہ لگاؤ ہماری بعض عورتیں زندہ ہوتے ہوئے عمل نہ کریں. تو یہ بت پرستی ہے. نام زہرا لینا عبادت نہیں، فکر زہرا اپنانا عبادت ہے. نام علی لینا عبادت ہے، لیکن فکر علی پر عمل کرنا یہ شیعت کی نشانی ہے. آج نام اہل سنت بھی لے رہے ہیں، آج کئی گویے ہیں جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فکر پائی جاتی ہے نہیں. مولا امام زین العابدین کے پاس ہے، مولا آپ کے چاہنے والے میرا مذاق اڑاتے ہیں. امام فرمایا کیا کہتے ہیں؟ مولا یہ زیارت عاشورہ جو ہے نا اس میں لعنتیں بڑی ہیں. اللہم لعن آل مروان، بنو امیہ، خدا آل مروان پہ لعنت کر، خدا بنو امیہ پہ لعنت کر. اور کہا کہ مولا ہوں تو آپ کا چاہنے والا، یہ غالباً چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، ہوں تو آپ کا چاہنے والا لیکن تھا نسل امیہ سے. اب کہا میرا کیا قصور، میرا دادا پردادا مثلا یزید تھا یا دادا پردادا مثلا ابو سفیان تھا. اور کہا مولا یہ جو آپ کے شیعہ ہیں جب لعنتیں بھیجتے ہیں تو پھر مجھے دیکھتے ہیں. مطلب کہتے ہیں بنو امیہ پہ لعنت، پھر ایک نگاہ مجھے دیکھتے ہیں. اب جانتے بھی ہیں میں آپ کا شیعہ ہوں، مجھے چڑھاتے ہیں. اور مولا جب بھی لعنت بھیجتے ہیں تو ترچھی نگاہ کر کے مجھے دیکھتے ہیں. تو مولا مسکرائے. امام کے بڑے شرارتی ہیں، لیکن کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ پہ لعنت تو آل سے مراد نسلی نہیں. غور کرو ان باتوں کو. آل سے مراد نسلی نہیں. فرما سلمان سید نہیں، لیکن فرمایا منا اہل البیت، کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ مولا میں سمجھا نہیں کہ قرآن پڑھ. اللہ کہتا رجل من آل فرعون، ایک رجل، ایک بندہ کا کس سے؟ آل فرعون سے. یا فرمایا جب کہ فرعون خنثی تھا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی وہ اولاد پیدا کر سکے، وہ بے اولاد تھا. اور خدا کسی کو کہے یہ آل فرعون میں سے ہے، کہ یہاں آل سے فرعون کی فکر رکھنے والا. آل امیہ سے مراد امیہ کے بچے نہیں، امیہ کی فکر رکھنے والے. بچے تو کل بھی مر گئے، فکر والے تو آج بھی ہیں. تو یہ جب لعنت بھیجتے ہو تو فکر امیہ والوں پہ لعنت جاتی ہے. اور فرمایا جہاں جہاں آل کا ذکر ہوتا ہے تو آل سے مراد اگر تخصیص ہو، جیسے صلوات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے مراد صرف اور صرف 14 ہیں. لیکن جب آل کے فضائل پڑھے جائیں، فرمایا جیسے السلمان منا اہل البیت، وہ سب ہم میں سے ہیں جن کے وجود میں فکر علی ابن ابی طالب پائی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو خدا را مکتب کو بت پرست نہ بناؤ، شخصیت پرست نہ بناؤ. امیر المؤمنین بت نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں، علی فکر ہے جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، سیدہ فکر ہے جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں. اور یہ فکر نظر آئے تو شیعہ ہو، فکر نظر نہ آئے تو کوئی شیعہ نہیں ہے. کسی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ بابا قبر کی پہلی رات کے سوال جواب کا ذرا حال حوال تو دیجیے. اب ظاہر حقیقت اور ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں خوش آمدی میں وہ اور ہے. کہ بیٹا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ من ربک، تو میں نے کہا اللہ ربی کا کہنا تھا اور ان کا مارنا تھا. کتاب کون سی؟ میں نے کہا قرآن کا، پھر مارا. نبی میں نے کہا رسول کا، پھر مارا. امام میں نے کہا علی کا، پھر مارا. کہ اتنا مارا کہ میں شک میں پڑ گیا کہ کہیں کتاب کوئی اور ہوگی، نبی کوئی اور ہوگا. میں نے کہا ملائکو کیا میں جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں، جواب 100% صحیح دے رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو. اگر کتاب قرآن تھی تو تم نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر علی امام تھا تو علی کی سیرت پر چلے کیوں نہیں؟ وہاں جواب یہ نہیں کہ مولانا ہم نے رٹ لیا اور منکر و نکیر آئیں گے اور ایک نعرہ حیدری لگا کر
کسی نے کہا مولانا ہم ان کو بھگا دیں گے. میں نے کہا بھائی وہ تم سے بڑے مولائی ہیں. یہ کیوں سوچتے ہو یہ منکر و نکیر جو آئیں گے پتہ نہیں کوئی دشمن ہیں؟ آپ سب سے زیادہ بڑے مولائی ہیں. یہ قبر ہے. ملک ملک نہیں بنتا جب تک علی کی ولا کو نہ مانے. فرشتہ فرشتہ نہیں بنتا, اس کو خدا عہدائی تب دیتا ہے جب عالم ذر میں اور عالم وعدہ میں خدا بند متعال ان سے یہ وعدے نہیں لیتا. تو اپنی نسلوں کو علی بھی سکھاؤ اور علی کی فکر بھی سکھاؤ. آج مائیں بڑی محنت کرتی ہیں, بیٹا یا علی مدد کہو, بیٹا یا علی مدد کہو, بیٹا یا حسین کہو. مولانا میرے بیٹے کو دیکھیے نوحہ بڑا اچھا پڑھتا ہے, ماشاء اللہ. مرثیہ پڑھتا ہے, ماشاء اللہ. مولانا میرے بیٹے نے قرآن کی صورت ہے, ماشاء اللہ. بھئی کربلا میں بھی تو حافظ تھے. جو چیز سکھانی ہے پہلی منزل ذکر ہے. یہ لطیفہ بھی ہے پر کیونکہ مجلس جشن ہے تو سنا رہا ہوں. تہران میں ایک مولانا مجلس پڑھ کے رات کو گھر گئے. کہتے کوئی 3-4 بجے رات کے گھر, اب تھکا ٹوٹا مجلس سے. کہتے ہیں جیسے گھر کا دروازے پہ چابی لگائی تو دروازہ پہلے سے کھلا. صحن کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میرا بڑا تھا, گھر میں درخت تھا, دیکھا میرے گھر کے صحن میں ایک چادر ہے, چادر کے اوپر میرے گھر کا سارا سامان پڑا ہوا ہے. سمجھ گئے کوئی چور صاحب تشریف لائے ہیں, اور ملا بھی مولوی کا گھر, اور کہا کہ سارا صفایا کیا ہوا اس نے. اب مولانا کہتے ہیں تہران کا مطلب یہ کہ چور بھی شیعہ, مولوی بھی شیعہ. بھائی اگر پنجتن سینٹر کے اندر سے کسی کا موبائل نکل جائے تو نکالنے والا بھی شیعہ ہوگا, جس کا نکلا وہ بھی شیعہ ہوگا. تو مولانا دست و دلباز تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اسی وقت نیت کی خدا اب ضرورت مند ہوگا, ویسے تو کوئی چوری کرتا نہیں ہے, تو میں نے دل میں نیت کی کہ پروردگارہ میں نے اسے کیا کر دیا, معاف کر دیا. کہتے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو میں درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا. لیکن اس کا حرص اور اس کی لالچ تھی جو ختم ہونے کا نام نہ لے. 4 کپ بھی ملے اس نے وہ بھی چادر میں رکھے, 4 برتن بھی ملے وہ بھی رکھے, دیگچیاں بھی اٹھا دیں, کمرے کے کالیچے بھی اٹھا لیے, اور بڑے سکون سے چوری کر رہا تھا جیسے کسی نے آنا ہی نہیں. پکی رپورٹ تھی کہ مولانا صاحب کی مجلسیں آج زیادہ ہیں تو گھر پہ کوئی نہیں آئے گا. کہتے پوری چادر اس نے باندھی, آخر میں اس نے گٹھڑی باندھی, اور گٹھڑی باندھنے کے بعد اس نے گٹھڑی کو اٹھانا چاہا. کہا ایک بار زور لگایا, گٹھڑی میں وزن اتنا اٹھے نا. کبھی دل کیا کہ مدد کروں, پھر کہا کہ کہیں ڈر نہ جائے. کہتے ہیں پھر اس نے گٹھڑی کو زور لگایا پر اٹھے نا. کہتے ہیں تیسری مرتبہ اس نے زور بھی بڑا لگایا اور کہا یا علی مدد. مولانا کہتے ہیں میری ہٹ گئی. کہ اتنی دیر میں نے صبر کیا, اور آخر میں جب اٹھانے پر آیا تو اس نے یا علی مدد کہا. مولانا نے کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز دی, او چور صاحب, میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی میں سارا لے جا رہا ہے. کہتا ہے وہ بیچارہ گھبرا گیا, گٹھڑی اس نے وہیں رکھی اور بھاگنے کی کوشش کی. میں نے کوئی ضرورت نہیں, مولوی ہوں, ماروں گا نہیں. روکو روکو, چور کو روکا. میں نے کہا بہت محنت کی, چائے پلا دیتا ہوں تجھے. شرمندہ ہو رہا تھا. مولانا صاحب مجھے نہیں پتا تھا آپ کا گھر ہے, مجھے نہیں پتا آپ کا مولانا ہے, ایسے ہی کسی نے بتا دیا, میں ضرورت مند ہوں, میں غریب ہوں. میں نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں. کہتے کمرے میں لے گیا. مولانا کہتے ہیں ایران میں آپ کو پتا ہے وہ سماور چائنک, کہتے میں نے چائے کا کپ پلایا. میں نے کہا بھائی ریلیکس ہو جاؤ, جتنا سامان اٹھایا سارا لے جانا, سارا تیرا. مولانا کہتے میں نے کہا وہ ایک قالیچہ اس نے اٹھایا تھا. میں نے کہا ایک قالیچہ تو نے اس کی جوڑی کمرے میں پڑی, وہ بھول گئے. وہ کہا وہ جوڑی بھی اٹھا کے لاؤ. کہا وہ جوڑی بھی دی اس نے, وہ بھی سامان میں رکھی. اور کہا کل جب جاؤ نا تو ہر کسی کو نہیں بیچنا, ایڈریس دیتا ہوں فلاں دکاندار کو جا کے بیچنا, اور کہنا میں نے بھیجا ہے, تجھے قیمت بھی اچھی ملے گی, ریٹ بھی اچھا ملے گا. کہتے اب وہ شرم سے بیچارہ پانی پانی ہو گیا. میں نے کہا دیکھو اب صبح ہونے والی ہے, تہران میں فلاں جگہ پہ حلیم بڑا اچھا ملتا ہے, حلیم منگواتا ہوں, ناشتہ بھی کرتے ہیں, پھر تم ساتھ جاؤ. اس نے کہا مولانا صاحب بہت آپ نے عزت افزائی کر دی, اب مجھے جانے دیں, اب میں سامان مجھے نہیں. میں نے کہا نہیں سامان تو آج لے جاؤ گے کیونکہ تو نے محنت بڑی کی ہے, اور یا علی مدد بھی کہا ہے, تو لہٰذا سامان تو لے جانا پڑے گا. کہتے ہیں جب اس نے چائے بھی پی لی, سب کچھ کر لیا, اور مولانا نے سامان دیا. کہتے ہیں جب گلی سے نکل رہا تھا تو یہاں مولانا نے کہا جوان جا تو رہے ہو لیکن ایک بات سنتے ہوئے جانا,
اور یہ بات ذہن نشین کر دینا کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ وہ فکر امیر المؤمنین ہے۔ آج کیوں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے؟ مجلسوں میں آ رہے ہیں، سینٹرز میں آ رہے ہیں کہ مولانا یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ ابھی میں آپ کے ایک سینٹر میں گیا، وہاں پہ مومن کا مولانا 2 مجلسیں سنی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، ذہن مجلس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بیوی کی وجہ سے۔ زیارت پہ گئی ہے، پوچھ کے نہیں گئی، بتا کر نہیں گئی۔ بتاؤ کہ اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ کہہ رہے میں کسی اور سے پتا چل رہا ہے زیارت پہ گئی ہیں، اتنے مہینے ہو گئے، کچھ پتا نہیں کہاں آ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں۔ جہاں پہ جاب کرتی ہیں وہاں پہ حجاب نہیں ہے، بازو ان کے دکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ جاب کرتی ہیں، منع کرتا ہوں بات نہیں سنتی ہیں۔ اسی طرح کئی خواتین شکایت کرتی ہیں، مولانا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، شوہر شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، بعض اوقات نماز پڑھوں تو اس پہ بھی ڈانٹتا ہے، حجاب کروں تو اس پہ بھی ڈانٹتا ہے۔ یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں انسان جب شادی کرتا ہے تو ہم فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک ڈیفرنٹ کلچر سے ایک ڈیفرنٹ ماحول میں آتے ہیں اور فوراً یہاں کی چمک میں، دھمک میں، رنگوں میں رنگ جاتے ہیں۔ ہوش تب آتا ہے جب 50 کو کراس کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا، نسلیں ہاتھ سے نکل گئی، مولانا مجلس میں بھی تو لے گیا۔ مولانا یاد رکھیے 14 سال تک یہاں کا بچہ آپ کا ہے، آفٹر 14 آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کی ملکیت ہے۔ یہاں جتنے بچے ہیں وہ اسٹیٹ کی سمجھو ملکیت ہیں، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہاں ہم فکر ہونا بڑا ضروری ہے۔ فکر نہیں ملتی، انسان عزت سے اپنا راستہ الگ کر دے، نہ کہ جھگڑے سے، نہ کہ مختلف چیزوں سے انسان اپنی دنیا کو بھی تباہ کرے، اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کرے۔ سکون، خدا کہتا ہے کہ ہم نے نکاح رکھا، قرآن کی آیت ہے لِتَسْكُنُوا، شادی کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اولاد میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ شادی میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ ذکر علی میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ زیارت حسین میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ سکون کب ملتا ہے؟ جب محبت ہو۔ محبت نہیں تو سکون نہیں۔ آپ بچے سے محبت کرتے ہو نا، سکون ہے۔ محبت سکون بھی دیتی ہے، محبت بے سکون بھی کرتی ہے۔ محبت چھینی تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے، محبت ملی تو انسان سکون میں۔ یہاں فرمایا کہ ہم تجھے محبت کرنے سے منع نہیں کرتے۔ دیکھو کوئی یزید سے محبت کرتا ہے، کوئی امیر شام سے کرتا ہے، کوئی قاتل زہرا سے کرتا ہے، آپ امیر المومنین سے کرتے ہو۔ آپ کسی کو محبت سے نہیں روک سکتے ہو۔ جس طرح میں نے کہا رسول اصول بتاتے، یہ نہیں بتائیں گے کیا کھاؤ، یہ نہیں بتائیں گے کیا پہنو، اصول بتائیں گے۔ یا رسول اللہ پزا کھاؤں، یہ سوال نہیں کرو۔ یا رسول اللہ برگر کھاؤں، یہ سوال نہیں کرو۔ یا رسول اللہ کیا کھاؤں، فرمائیں گے کلو حلالا طیبا، جو بھی کھاؤ دیکھو حلال ہونا چاہیے۔ اب وہ چائنیز ہو، وہ ملیشین ہو، وہ کورین ہو، کوئی بھی کھانا ہو، بس صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، حلال ہے تو کھا لو۔ یا رسول اللہ آپ جیسے کپڑے پہنوں، آپ جیسے بال رکھوں، نہیں، فرمائے کپڑے وہ پہنو جس کے اندر حیا ہو۔ اب حیا کا کپڑا کون سا؟ ہر کسی کو پتا ہے، جسم نظر نہیں آنا چاہیے، اندام بدن نظر نہیں آنے چاہیے، کپڑا ایسا ہو جس کے اندر حیا پایا جائے۔ یا رسول اللہ محبت کروں کہ نہیں، کہ یہ ہم نہیں بتائیں گے، ہم یہ تجھے بتائیں گے محبت اس سے کرو جو با کمال ہو۔ عاشق کمال بنو گے تو زندگی میں مکمل ہو جاؤ گے۔ جو یزید کا عاشق بنا وہ ابن سعد بن گیا، وہ شمر بن گیا، اور جو حسین کا عاشق بنا کوئی اور بن گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر بن گیا۔ تو یہاں نسلوں کو فکر امیر المؤمنین دیا کرو۔ آج بعض لوگ فکر کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، کون سا ملک نہیں چھوڑا، کون سا شہر نہیں چھوڑا، ہم نے پوری زندگی 18 سال تبلیغ میں گزر گئی، گاؤں سے شروع کیا، شہروں میں، مطلب ہر کمیونٹی میں، ہر طبقے میں جا کر ہم نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ جاتے ہیں بعض اوقات مجلس پڑھنے جاتے ہیں، جیسے آپ بڑی بڑی درگاہوں پہ جاتے ہیں، چرس پی رہے ہیں اور یا علی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ مطلب ان کو علی کا نام تو سکھایا گیا، پر یہ نہیں سکھایا گیا کہ علی کا نام کہاں لینا ہے۔ امام حسین نے کہاں بولا یا علی مدد؟
کہ جب قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے. ہاں عباس علمدار نے کہاں بولا یا علی مدد. لقب دیکھو وفا، عجیب جملہ ہے یہ، مصائب کا ہے لیکن اس مصائب کے اندر سے بھی جملے پکڑا کرو. فرماتے واللہ لو قطعتما یمینی لو حامیا دینی، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو کو کاٹنے والے تھے کہ دونوں کاٹ دو. خدا کی قسم میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. علماء پریشان، بازو کٹ رہے ہیں، کون سا دین؟ کہ شمر نے یہ کہا تھا کہ روزہ چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو، ذکر چھوڑ دو. ہمارے ذہنوں میں دین یہی ہے نا کہ آج کسی کو عبادت کیا کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج و زکات. لیکن نبی تھوڑی فرماتی یہ عبادت ہے، یہ جز عبادت ہے نماز. انسانوں کو خلق کیا تھا کہ عبادت کریں میری، تو کیا 24 گھنٹہ کوئی نماز پڑھے گا؟ 24 گھنٹہ کوئی اللہ کا ذکر کر؟ امپاسبل ہے. 24 گھنٹہ مصلی پہ آئے، کمانے کون جائے گا؟ یہاں جب مزدور رسول کی خدمت میں آیا، ناخنوں پہ مٹی لگی تھی، بدن سے پسینہ بہ رہا تھا. نبی نے کہا اس کے پسینے کے قطروں کو دیکھو، کہ یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں. کیونکہ رزق حلال کی تلاش میں گیا تھا. اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو بوسہ دیا. فرمایا شیخ فی عیالک نبی فی امتہ، جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہے. آپ نبی بن کے جاتے ہو جب رزق حلال کی طرح. زندگی میں جب ہدف مل جاتا ہے، مقصد مل جاتا ہے. ایک انگریزوں کی زندگی ہے، 5 دن کماؤ، 2 دن سارا پیسہ آپ پب میں اور کلب میں اور نشے میں اور شراب میں اور گھومنے پھرنے میں اڑا دو. کیونکہ ان کی زندگی 60 کے بعد ختم ہے، آپ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہے. من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. علماء پریشان، کون سا دین تھا؟ کا دیکھنا پڑے گا. عباس کس چیز کو چھوڑ نہیں رہے تھے؟ کا مشق کو نہیں چھوڑ رہے تھے. اور کہا دونوں بازو کاٹ دو، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا. کا مشق دین بن گیا. کیا مشق بھی دین ہوتا ہے؟ مشق میں کیا تھا؟ پانی. کیا پانی یہ گلاس ہے، اس میں پانی میں کہوں میں دین کو نہیں چھوڑوں گا؟ آپ کے مولانا آپ کو مار دیں گے، میں گلاس نہیں چھوڑوں گا. کہ مولانا صاحب گلاس کے لیے آپ اپنے بازو کٹوا رہے ہو؟ کہا نہیں، مشق دین نہیں، کیونکہ حسین نے کہا تھا حکم حسین دین ہے. آج امام زمانہ ظہور کریں، اس مومن کو کہیں جا فلاں پارکنگ میں فلاں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اس کو لے کر آؤ، اور یہ مومن یہاں سے اٹھے اور یہاں پہ 100 لوگوں سے روکیں کہ بھائی جاؤ گے تو گولی مارے، کہ مار دو میں لاؤں گا، کیونکہ میرے امام زمانہ نے کہا ہے. یہ اطاعت، یہ فکر اگر ہمارے جوانوں میں آ جائے کہ ہم تزکیہ بھی کریں، ہم تعلیم بھی دیں، ہم حکمت بھی سکھائیں. اور ان ملکوں میں جب تک حکمت نہیں بتاؤ گے واللہ نسلیں نہ حجاب کریں گی، نہ نسلوں کے اندر حرام سے دوری ہوگی. میں ایسی کمیونٹی کو اسی میلبرن میں جانتا ہوں، مولانا شراب پہ شروع ہو گئے، مختلف چیزوں پہ. کا کیوں؟ کہ 10 سال ہو گئے پی آر نہیں مل رہی، 15 سال ہو گئے آنسرز نہیں آ رہے، جواب نہیں آ رہے، منگنیاں کی ہوئی ہیں، شادیاں کی ہوئی ہیں، نہ باپ سے مل پا رہے ہیں، نہ ملک میں جا پا رہے ہیں، اور دین سے بدزن ہو گیا. کہ بھائی میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی منتیں مانی، حضرت عباس مان ہی نہیں رہے، مولا حسین دعا قبول ہی نہیں کر رہے. کہ پھر خدا ہے ہی نہیں، کس پہ لگ جاتے ہیں؟ نشے پہ لگ جاتے ہیں. بندے خدا، کیا خدا نے بولا تھا آسٹریلیا جاؤ؟ کہ امام حسین نے بولا تھا آسٹریلیا جاؤ؟ ہم ڈیسیژن خود لیتے ہیں، دوش کسے دیتے ہیں؟ خدا کو دیتے ہیں. اہل بیت آپ کو اسٹیپ سکھاتے ہیں. اگر ان کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو یہاں بھی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہوگا. کیونکہ علی کا ذکر بھی سکون دیتا ہے، علی کی فکر بھی سکون دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو خدا را اپنی مجالس کا کمبینیشن یہ 3 رکھا کرے. آپ صرف ذکر کریں گے اور اس میں فکر اہل بیت نہیں بتائیں گے. آج ایک عجیب جنگ چھڑ گئی ہے، اور واقعاً ایک بے وقوفانہ جنگ، ایک بے وقوفانہ بحث کہ قوم کو پتہ نہیں کس بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور یہ دن بدن چیز سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. نہ عراق میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ بحرین میں. اور وہ لوگ سنیں تو کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک فکر ایسی لے کر آتے ہیں. یہ بحث چھڑی جائے کہ امام علی کی مجلس پڑھی جائے تو اس میں کیا بیان ہو اور کیا نہ ہو. کچھ کہتے ہیں صرف ذکر ہو، فکر نہ ہو. بھائی ذکر کو آپ فکر سے الگ نہیں کر سکتے. میں نے ایک آسان فارمولہ دیا، میں نے کہا بھائی خطیب صاحب، مجلس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے یہ ہم کس سے پوچھیں؟ مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں، کسی مجتہد سے پوچھیں
کسی سے نہیں. میں نے کہا مجلس کا فارمیٹ علی سے پوچھو اور کسی سے نہیں پوچھو, امیر المومنین سے. تو کیا اہل بیت نے مجالس پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عربی میں مجلس کو خطبہ بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ خطبہ. نہج البلاغہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ مجالس امیر المومنین کا. یہ بھی جو ہم مجلس پڑھتے ہیں یہ خطبہ ہے, کیونکہ کوئی ایسی مجلس نہیں جس کے شروع میں خطبہ نہ ہو. ہر خطیب آتا کہتا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اب خطبہ کوئی لمبا کوئی چھوٹا, لیکن خطبہ ہوتا ہے. مجلس بغیر خطبے کے نہیں ہوتی. عرب کیونکہ مجلس کو خطبے سے شروع کرتا تھا تو اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ خطبہ. جیسے جمعے کے بیچ میں بھی 2 مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کیا بولتے ہو؟ 2 خطبے, حالانکہ وہ بھی مجلسیں ہیں. امام حسین کی مجلس کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں جلوس ہوتا ہے, لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مجلس, جہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. اب سوال ہے, اگر آپ سارے کھڑے ہو کے سنیں تو کیا مجلس نہیں ہوگی کیا؟ وہ بھی مجلس ہوگی. جیسے آپ جلوس نکالتے ہو, وہاں بھی کوئی لاؤڈ پہ مولانا پڑھتا ہے, آپ اسی کو بھی مجلس بولتے ہو. تو خطبہ. اب امیر المومنین کے خطبے نکال دیں کہ مولا نے مجلس کیسے پڑھی ہے. مولا کی مجلس کے اندر 3 ہی چیزیں پائی جاتی ہیں. ذکر خدا بھی پایا جاتا ہے, فکر اہل بیت بھی پائی جاتی ہے, اور اپنے زمانے کے حالات حاضرہ بھی پائے جاتے ہیں. امیر المومنین کے ایسے خط دیکھو, امیر شام کو لکھے, مالک اشتر کو لکھے. مولا فرماتے ہیں وائے ہو اے کوفے والو, میں کیا سن رہا ہوں کہ تمہاری عورتیں جب بازاروں میں چلتی ہیں تو ان کے کاندھے مردوں سے ٹکراتے ہیں. یہ کون سا ایشو ہے؟ حالات حاضرہ کا ایشو ہے جو امیر المومنین اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. پھر مولا مالک کو خط لکھتے ہیں, مصر کے حالات کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر مولا پرانی امتوں کے کیے گئے کاموں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ علی نے جو وقت گزارا بڑا عجیب تھا. علی سمجھو ایک ایسی سواری پر تھا, وہ اس کو کھینچتا تھا تو وہ مرتا تھا, اسے ڈھیل دیتا تھا وہ علی کو گراتا تھا. فرمایا ایسے حالات سے امیر المومنین گزرے. جنگ جمل کے خطبات کو دیکھیں, جنگ صفین کے خطبات کو دیکھیں, کس طرح امیر المومنین نے ایڈریس کیا ہے. تو اگر ہم نے فکر بھی لینی ہے تو ہم تب کامیاب ہوں گے جب فکر محمد اور آل محمد سے لیں گے, نہ کہ ہماری اپنی بنائی ہوئی فکر ہو. ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ کس سے ہو؟ محمد اور آل محمد سے ہو. اور واللہ اگر اہل بیت کی صحبت لمحوں میں بھی کسی کو ملے تو کوئی وہب بنا دیتی ہے, کسی کو ابو ذر بنا دیتی ہے, کسی کو سلمان فارسی بنا دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرجہم. بس انہی دعائیہ جملوں سے بس کوشش ہوگی, اگر مومن چاہتا ہے اپنے وجود کے اندر بہتری لائے تو بہت پیارا جملہ ہے معصوم کا. فرماتے المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آپ کسی کو آئینہ تو بناؤ. اگر میں کسی کو آئینہ نہیں بناؤں گا, دیکھو وہ احمق, وہ بے وقوف, وہ کم عقل, وہ ناخرد انسان ہوتا ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آئینہ آپ کو دکھائے مثلا یہاں کالک ہے, یہاں کوئی کلر ہے, یہاں کوئی گندگی ہے, تو آپ جب وہ گندگی اپنے چہرے پر آئینے میں دیکھو گے تو کیا آپ بلی کی طرح آئینے کو نوچو گے یا پتھر اٹھا کے آئینے کو مارو گے؟ کیا آئینے پہ غصہ کرو گے کہ کیوں بتا رہے ہو میرے چہرے پہ کالک ہے, کیوں بتا رہے ہو میرے چہرے پہ مثلا گندگی ہے؟ نہیں, آپ کیا کرو گے؟ آئینے کو اور صاف کرو گے کہ مجھے اور بتاؤ تاکہ میں اپنے چہرے سے گندگی کو مٹاؤں. امیر فرماتے المؤمن مرآۃ المؤمن. کسی مومن کو اپنا آئینہ بناؤ, بیٹھو اس کے پاس کہ مومن بتاؤ میرے اندر کون سی برائی ہے. بیوی شوہر کو بنائے, شوہر بیوی کو بنائے, بھائی بھائی کو بنائے, کسی پر اعتبار نہیں, کسی کو تو بناؤ آئینہ. اس سے پوچھو جو آپ کو جانتا ہو کہ بھائی میرے اندر کون سی برائی ہے. جب وہ برائی بتائے اس سے لڑو نہیں, اس سے جھگڑو نہیں, اپنی برائی کو کیا کرو؟ دور کرو, اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دو کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آئینہ دکھایا. آج پوری امت کو شیعوں کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے کیونکہ شیعہ ان کو آئینے دکھاتے ہیں, شیعہ انہیں بتاتے ہیں کہ اچھا کیا تھا برا کیا تھا, لیکن وہی احمق شیعوں کو کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. یہ حماقت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہر گھر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, آپس میں بیٹھیں, ایک دوسرے کی برائیاں دیکھیں, اور فیصلہ نہ میں نہ آپ, فیصلہ شریعت پروردگار محمد و آل محمد کرے. جو پروردگار عالم نے حکم دیا انسان اس پہ عمل کرے تو دنیا بھی انسان کی آباد ہو جائے گی, آخرت بھی آباد. فرمائے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہوا, ہم مبعوث ہوئے تاکہ تمہیں ایتھک اور تمہیں اخلاق کی
بلندیوں پر لے جائیں۔ یاد رکھیے فقہ منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ ہمیں شریعت مدار بننے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں اخلاق مدار بننے کے لیے بنایا گیا، کیونکہ صرف شریعت پہ چلو گے تو منیمم پہ رہو گے، لیکن اگر اخلاق پہ چلو گے تو میکسیمم پہ رہو گے۔ سلمان بننا ہے تو اخلاق علی جیسا ہونا چاہیے، اہل ابو ذر بننا ہے تو اخلاق محمد اور آل محمد سے ہے۔ کہ مولا سلمان کیوں منا اہل البیت کا، جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ جن کو دیکھ کر علی یاد آئیں، جن کی شجاعتوں کو دیکھ کر کربلا یاد آئے۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا محمد اور آل محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان آنکھوں کو فرزند زہرا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار کائنات سے ظلم اور جور کے اختتام کے لیے مہدی زہرا کا ظہور فرما۔ ان 2 مہینوں میں جو عزاداریاں، ماتمداریاں، پرساداریاں، جن جن مومن نے جس طرح بھی تعاون کیا، خدایا سب کے تعاون کو، سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اسی طرح ہمارے سینٹرز کو پروردگار آباد فرما، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی غیرتوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، مومنین کے جان، مال، ناموس اور عزتوں کی حفاظت فرما۔ بالاخص پروردگارہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں انہیں نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ قیامت کے دن جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔